فکر. تو دوسرا فکر اسے خواب میں عطا کیا گیا کہ حاجب اگر معاملہ حشر با علیس، اے حاجب جب تمہارا ایمان ہے کہ قیامت کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے، وہاں کی زمام اور وہاں کا اقتدار علی کے ہاتھ میں ہے، تو ممکن ہے دنیا میں تم علی سے نہ مل سکو، لیکن یہ تو تمہارا ایمان ہے نا کہ کوثر پر تم جاؤ گے تو تمہارے مولا سے تمہاری ملاقات ہوگی، جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارے مولا سے تمہاری ملاقات ہوگی، جب تم پورے صراط پر پہنچو گے تو تمہارے مولا کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا. جب تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان جگہوں پر تمہیں اپنے مولا کا دیدار نصیب ہونا ہے، تو کم از کم اپنے مولا کا حیا کرو، اپنے مولا سے شرم کرو، اور اپنے اعمال ایسے انجام نہ دو جن اعمال کی وجہ سے تمہیں اپنے مولا کے سامنے شرمندگی ہو. اس بات میں محمد عزیزو یہ ضروری تھا کہ ممبر سے، اور عزیزو یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس طرح مثلا اگر کسی انسان نے اپنی ذمہ داری کام کرنی ہو تو پھر دوسروں پر بلیم ڈال دیتا ہے، کیونکہ جب بات ہوتی ہے تو مومنین علماء پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور علماء مومنین پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے عزیزو، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑا سمپل سا اصول ہے. آپ جو معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی سپلائی بھی اسی چیز کی ہوگی. اگر ایک جگہ پر گھر بن رہے ہیں، کوئی نئی کمیونٹی بن رہی ہے اور وہاں پر سیمنٹ کی اور سریے کی ڈیمانڈ ہے، تو آدمی آ کر وہاں پر سیمنٹ اور سریے کی دکان کھولے گا، وہاں پہ سیمنٹ کی دکان تو کوئی نہیں کھولے گا چونکہ جس کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم اپنے ذوق کو تھوڑا بلند کر لیں، اگر ہم اپنی معرفت کو تھوڑا بلند کر لیں اور ہر آنے والے سے جو بھی ممبر میں بیٹھتا ہے جو بھی آتا ہے اس سے تھوڑی سی یہ توقع کریں کہ وہ جو کچھ آئے، تو ایک بڑی مصروف لائف ہے عزیزو. یہ جو آپ جس آپ کی بات کر رہے ہیں، اس گھنٹے کو آپ نے اور بھی صرف کر سکتے تھے نا، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، سوشل لائف میں گزار سکتے ہیں. یہ جو گھنٹہ آپ نے یہاں پہ صرف کیا، 2 گھنٹے آپ نے لگائے، تو اس سے کچھ سیکھ کے جائیں. در اہل بیت یعنی ایک محرم آئے، پورا سال گزر جائے اور اگلے سال بھی ہماری وہی کیفیت و معرفت کی، یعنی اتنا علم ہو. یعنی پچھلے سال ہم جب قرآن کھولتے تھے تو ہمیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا تھا، اور ایک محرم گزر گیا، اگلے سال بھی ہماری وہی کیفیت. اس کا مطلب کہ پھر میں نے علوم محمد و علم کو سمجھا نہیں ہے، میں نے سید الشہداء سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا، میں نے عزاداری سید الشہداء کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا. قرآن ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس آؤ. اہل ذکر کون ہے عزیزو؟ زمانہ غیبت میں جو آپ کے مراجع ہیں، جو ولی فقی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نے بچنا ہے. امیر فرماتے ہیں کہ تمہاری مومن کی 3 حالتیں ہونی چاہیے: کن طالباً اور متعلماً اور محب اللہما. یا تمہاری زندگی علم کے حصول میں گزرے یا علم کو پڑھاتے ہوئے گزرے، یعنی یا تم طالب علم اسٹوڈنٹ ہو یا تم معلم ہو یا تم ان دونوں سے محبت کرنے والے ہو، عالم سے اور طالب علم سے. اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت اہل بیت کو ہم میں سے قبول نہیں ہے کہ نہ ہم طالب علم ہوں، نہ ہم عالم ہوں، اور نہ ہی ہم طالب علم اور عالم سے محبت کریں. اس بات بڑی محمد عالم. اس لیے یہ دین علماء نے بڑی زحمت کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی صعوبتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا دین خالص. دیکھیے آپ کے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں نا، 4 امام. نمازیں کتنی ہیں؟ نمازیں ان کی 4 ہیں. 4 امام 4 نمازیں، 5 بھی سیکھ رہ چکے شافی کا جو فتویٰ ہے. 4 امام 4 نمازیں. آپ کے کتنے امام ہیں؟ 12. تو ہونا تو یہ تھے جن کے 4 امام ہیں ان کی 4 نمازیں ہیں، تو جن کے 12 امام ہیں ان کی بھی نماز کے 12 طریقے ہونے چاہیے. بھائی عقل یہ کہتی ہے نا کہ جہاں پر کثرت ہو وہاں پر اختلاف آتا ہے، جہاں پر قلت ہو وہاں پر اتحاد آتا ہے. 4 امام تو 4 نمازیں، 12 امام لیکن نماز 1. یہ صرف اور صرف زحمت ہے علماء کی زمانہ غیبت میں کہ علماء نے آپ کو ائمہ کے ساتھ اس طریقے سے متصل رکھا ہے کہ امام اگر 12 ہے لیکن آپ کا دین 1 ہے، نماز 1 ہے، طریقہ 1 ہے. امام ہمارے 12 ہیں، نماز 1 ہے.
کس طریقے سے علماء نے دین پہنچایا ہے؟ بس صرف ایک واقعہ اس عالم کا جس کا پورا مکتب تشیع پر احسان ہے، جس کو امام زمان نے اپنی توقیع مبارک میں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ شیخ مفید سب آپ نے سنا کا واقعہ، جب انہیں فتویٰ دینا چھوڑ دیا تھا تو توقیع مبارک آئی تھی، اور اب بھی وہ توقیع مبارک جو مومنین کاظمین تشریف لے کر گئے ہیں، یعنی ان علماء میں سے ہیں جو بالکل امام کے جوار میں موجود ہیں، جو اب کاظمین میں آپ امام موسیٰ علیہ السلام کی اور امام ہادی کی زیارت کرتے ہیں، اور جو ہی نکلے تو ساتھ ہی شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کی قبر ہے۔ شیخ مفید کا نام مفید نہیں ہے، شیخ مفید کا نام نہیں ہے۔ زمانے کی بات ہے کہ وہ ہجرت کر کے بغداد میں آئے، ان کی قبر بغداد میں ہے، جو کاظمین جو بغداد کا حصہ ہے ساتھ ہی بغداد میں جب تشریف لائے ہیں تو چونکہ سنی حکومت تھی، لیکن اس زمانے میں اتنا تعصب نہیں تھا علماء کے درمیان۔ اگر ایک اچھا سنی اسکالر کوئی لیکچر دے رہا ہے تو تمام شیعہ علماء جا کر اٹینڈ کرتے تھے، اور کوئی شیعہ اسکالر اچھا لیکچر دے رہا ہے تو سنی علماء اس میں آتے تھے۔ یہ اس وقت تک کہ یہ تکفیریت اور خوارجیت کا جو جرثومہ ہے اور برائی ہے، یہ اسلامی معاشرے میں اور اسلامی امہ میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اب شیخ مفید کو نوجوان ہیں، جوانی کے عالم میں آئے ہیں بغداد میں، تو پہلے جو وہاں کے چیف جسٹس ہیں جو قاضی القضات ہیں، ان کا درس سب سے بڑا، جو قاضی القضات ہے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا درس سب سے بڑا درس ہوتا ہے۔ وہ گئے ہیں، جس طرح اس درس گاہ میں سے کوئی آدمی پتھر میں بیٹھا ہے، کوئی زمین میں بیٹھا ہے، کسی کے پاس چٹائی ہے، اور استاد کسی بلند جگہ میں بیٹھ کے درس دے رہا ہے۔ اور آپ بھی میتھڈ یہی ہے، اگر آپ حوزے میں جائیں جہاں پہ اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں صرف جو ہے وہ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ مونولاگ نہیں ہے کہ استاد صرف بیان کرتا ہے، رشی کے سلطان بلکہ ڈائیلاگ ہے کہ استاد بیان کرتے ہیں، شاگرد کے ذہن میں جو سوال ہیں تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے۔ تو جب قاضی القضات کا درس ختم ہوا، لیکچر ختم ہوا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ کسی کو سوال ہو؟ تو جتنے بھی علماء تھے بیٹھے ان سب نے سوال کیا، اور یہ چونکہ نئے تھے بالکل، جن نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت ہے۔ تو باقی علماء نے کبھی ایک نیا نوجوان سا آیا ہے، اس کا کیا سوال ہوگا، کتنے کوئی فضول سا سوال ہوگا، تو کہتے ہیں تمہارا کیا سوال ہے، چپ کر جاؤ، لیکن وہ ساتھ نہیں سوال کرنے دو نیا طالب علم ہے۔ تو یہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد مجھے صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، آپ یہ بتائیے، چونکہ ان کا استاد مفسر بھی تھا، محدث بھی تھا اور فقیہ بھی تھا، یعنی فقہ پر بھی اتھارٹی ہے، حدیث پر بھی اتھارٹی ہے، تفسیر پر بھی اتھارٹی ہے، کہ آپ کے علم کے مطابق، آپ کے نالج کے مطابق، آپ کی ریسرچ کے مطابق حدیث غدیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک سنی عالم سے ایک شیعہ نوجوان عالم یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے غدیر کے بارے میں، حدیث غدیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیے حدیث غدیر کا انکار تو ممکن ہے نہیں، ایسا ممکن نہیں، اب کیسے انکار کریں؟ 60,000 سے زیادہ جس کے راوی موجود ہوں، تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے منابع موجود ہیں، ہمارے ماخذ موجود ہیں، ہمارے ریسورس موجود ہیں، ان تمام میں ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حدیث غدیر حدیث حق ہے، صحیح حدیث ہے، تام حدیث ہے، معتبر حدیث ہے۔ تو آپ کا استاد اس حدیث کا مفہوم پھر کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہے نا، من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ میرے بعد علی مولا ہے۔ کا استاد اگر حدیث غدیر کو آپ مانتے ہیں تو پھر حدیث غدیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علی کی خلافت کو مانیں، کسی اور کی خلافت کو نہ مانیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، یا تو آپ انکار کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں، جب آپ مانتے ہیں تو پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا بیٹا آپ کا یہ سوال آپ کے پہلے سوال سے بھی زیادہ، وہ بھی عالم ہے، قاضی القضات کوئی عام بندہ تو ہے نہیں۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے حدیث کے اصول پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، چونکہ حدیث شناسی کے اصول ہوتے ہیں، اس میں کیا اصول ہے جس کو سب شیعہ اصول سب مانتے ہیں؟ وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت کیا ہے؟ روایت یعنی وہ حدیث، وہ الفاظ جو آپ کے سامنے نبی کے حوالے سے نقل ہوئے ہیں، مختلف سلسلے کے ذریعے سے، مختلف چین کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں ہم حدیث بھی، اسے روایت بھی کہتے ہیں۔ بس روایت وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی کے آپ کے سامنے نقل کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے روایت کے ذریعے سے، راویوں کے ذریعے سے، اس چین کے ذریعے سے۔ اور درایت کیا ہے؟ کہا کہ درایت وہ واقعہ ہے
جو خارج میں وقوع پذیر ہو چکا ہو، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی کو شک نہ ہو. مثال کے طور پر اب لندن میں گئے فار ایگزامپل، کچھ سامنے آ کر کہتے کہ بھائی لندن موجود ہے، لندن شہر کی اتنی آبادی، اتنی پاپولیشن ہے، اتنے وہاں برج موجود ہیں، اتنی سڑکیں موجود ہیں، وہاں پہ ہائیڈ پارک اتنے آپ بتاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ روایت ہے. آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نا. اس میں کچھ چیز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ خود جا کے لندن کو دیکھ لیں، اپنے آپ دیکھ بھی لندن تو موجود ہے، سڑکیں بھی موجود ہیں، وہاں پر پل بھی موجود ہیں، اور وہاں پر ہائیڈ پارک بھی موجود ہے. تو جو آپ خود دیکھ رہے ہیں، جو واقعہ باہر رونما ہو چکا ہے، جو چیز وقوع پذیر ہو چکی ہے، اسے درایت کہتے ہیں. بس ایک روایت ہے، استاد سمجھا رہے شیخ مفید کو. اور علم حدیث کا یہ اصول ہے، علم حدیث کا یہ ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر روایت اور درایت میں ٹکراؤ ہو جائے، یعنی اگر دو روایتوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے تو ہم اس روایت کو مانیں گے جو روایت صحیح ہے، اس روایت کو چھوڑ دیں گے جو روایت ضعیف ہے. جب متعارض ہو جائیں، جب دو حدیث سے ٹکرائیں آپس میں، تو ہم مضبوط اور محکم اور قوی اور معتبر روایت کو لے لیں گے اور کمزور کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر کبھی روایت میں اور درایت میں ٹکراؤ ہو جائے، روایت میں ادھر روایت کچھ اور کہتی ہے، درایت کمپلیٹلی اس کا اپوزٹ کہہ رہی ہے، تو استاد نے کہا کہ یہ قاعدہ ہے علم حدیث کا تمام لوگوں کے پاس کہ جب روایت اور درایت میں ٹکراؤ ہو جائے تو درایت کو مقدم کرتے ہیں روایت پر. تو روایت کہتی ہے حدیث غدیر علی خلیفہ ہوں، درایت کہتی ہے وہ تو بن چکے تھے پہلے ساتھ. تو ہم حدیث غدیر کے منکر بھی نہیں ہیں، لیکن حدیث غدیر کو چھوڑ رہے ہیں درایت کی وجہ سے، چونکہ درایت اور روایت میں ٹکراؤ ہے. ماشاءاللہ استاد آپ نے بڑی عقلی بات، منطقی بات کی. اگر اجازت میں ایک اور بھی سوال کروں، کیا فرمائیے. کہا تاریخ اسلام میں ایک جنگ ہے جو وہ پذیر ہوئی ہے، جو واقع ہوئی، جو رونما ہوئی ہے، جس کا نام جنگ جمل ہے. جنگ جمل کیا ہے؟ درایت ہے نا، وقوع پذیر ہوئی ہے. اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل پر ہوگا. پر جب انہیں تلوار نکالی علی کے مقابلے میں تو باطل پر ہوگا جتنے بھی اعمال تھے. تو استاد کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو بیٹا، جنگ جمل درایت ہے، لیکن ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ جنگ جمل میں آنے والوں نے توبہ کر لی تھی. تو کہتے استاد کیا فرمایا ہم نے؟ جنگ جمل درایت ہے اور توبہ روایت ہے. اور اس کے بعد شیخ مفید نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا کہ بی بی کا ناراض ہونا درایت ہے اور کسی کا معافی مانگنا روایت ہے. ابھی آپ پر ہے استاد، آپ پر ہے کہ آپ اسی اصول کو فالو کرتے ہیں جو اصول آپ نے میرے سامنے رکھا ہے، روایت و درایت کا. تو کہا کہ انت مفید للامہ، کہا کہ نوجوان تم تمام ملت اسلامیہ کے لیے باعث فائدہ ہو. تو مفید کا لقب شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کو کہاں سے ملا؟ اس استاد سے، اس قاضی القضات سے جو سنی تھا اور جس کے مقابلے میں حقانیت اہل بیت کی، ولایت امیر المومنین کی دلیل پیش کی شیخ مفید نے. محمد آل محمد بلندر صلوات، علوم اہل بیت جو عزیزو، آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے جو علوم چھوڑے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ آ کر ان علوم سے استفادہ کریں گے؟ کیا مولا کے ذہن میں یہ تھا کہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں اس کو جو معاویہ کے ماننے والے ہیں، جو یزید کے ماننے والے ہیں، جو بنی امیہ، جو بنی عباس کے ماننے والے ہیں، وہ اس خطبے سے استفادہ کریں گے؟ یہ میری اور آپ کی طرف کی نظر تھی. جتنے بھی علوم اہل بیت نے چھوڑے ہیں، تفسیر قرآن کی بیان کس لوگوں کی پوری رات گزر گئی، تو وہ تفسیر کس کے لیے بیان کی؟ میرے آپ کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے؟ بھئی دشمنوں کے لیے تو بیان نہیں کی نا، میرے اور تو میں اور آپ اس سے کتنے استفادہ کر رہا ہوں، کتنا ان سے حاصل کر رہا ہوں، کتنا ان کے علوم سے بہرہمند ہو رہا ہوں. اور جن نے بہرہ حاصل کیا ان کے علوم سے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی. ابھی حدیث ہے چونکہ
غدیر کا ذکر آیا، سب سے منفرد کتاب جو حدیث غدیر کے بارے میں ہے وہ شیخ امینی رضوان اللہ علیہ کی الغدیر کے نام سے 13 والیوم میں یہ کتاب ہے. انگلش میں بھی کچھ والیوم کا ترجمہ ہوا ہے، ویسے عربی میں یا فارسی اور اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تبریز کے رہنے والے تھے. پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جو حقانیت اہل بیت کو ثابت کرتی ہے، اور وہ حدیث لکھنؤ کے کتاب خانے میں موجود ہے. صاحب ابقات الوفا کے میر حامد کے گئے تبریز سے 6 مہینے لکھنؤ میں رہے، 6 مہینے پڑھتے رہے. جب واپس آئے تو کس نے پوچھا کہ آغا آپ لکھنؤ میں ذرا ہند میں آپ گئے تھے، اس وقت ہند کہتے تھے، تو ہند کا موسم کیسا تھا؟ تو کہا مجھے تو پتہ نہیں. کب 6 مہینے رہے؟ کہتے 6 مہینے میں لائبریری سے باہر نکلا ہی نہیں. علماء کی زحمات کو معمولی نہ سمجھیے. خود صاحب ابقات الانوار نے ایک کتاب لکھی ہے ابقات الانوار، جو صرف ایک حدیث پر ہے، حدیث منزلت پر. آپ انشاءاللہ پڑھیں اس کو، جس میں رسول فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک حدیث، اس ایک حدیث کی تشریح 2 جلدوں میں کیوں نے کی ابقات الانوار کے نام سے، اور ان 2 جلدوں کی جو تفسیر لکھی ہے ایت العظمیٰ اغا مرعشی نجفی جو مومن قوم میں زیارت لے کر گئے. ہماری شیعہ کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے وہ ایت اللہ مرعشی نجفی کی ہے. جب تک زندہ رہے ایت اللہ مرعشی نجفی، یہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں 5 وقت کی نماز یہ پڑھاتے تھے. انشاءاللہ ٹائم ملے تو وسیع تماشات کا تھوڑا سا ذکر کروں. انہوں نے ان 2 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے ابقات الانوار کی احقاق الحق کے نام سے، 54 والیوم. ایک حدیث ان 2 جلدوں میں کچھ تھا تو تب 54 لکھی گئی ہے نا. اور ابھی لکھ رہے تھے اس کے 54 لکھی تو یعنی بھی لکھ رہے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی. اور ان میں سے ہر والیوم کوئی بھی جو اس کی جلد ہے وہ 1500 سے 1600 صفحے سے کم نہیں ہے. صاحب کا جب لکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ ایک ان کا پوتا تھا، بڑی محبت تھی، ہوتا ہے نا پوتے اور نواز سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو کہا آپ کا پوتا بالکل مرنے کی حالت میں، آپ آئیے. تو کہا اچھا میں آتا ہوں. دوبارہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر پر خبر ہے کہ آپ کے پوتے کی تو رحلت ہو گئی ہے. تو آپ آ کے تشریح میں شامل ہوئی. کہا اس کو جا کے اس کا جنازہ کفن وغیرہ تیار کرو. تیار کر گیا. وہ تھوڑے بہت پھر آئے. کہا بالکل جنازہ تیار ہے، آپ آئیے، آ کر آپ جنازہ پڑھا دیے. کہا میرے بیٹے سے کہتے وہ پڑھا دیں. پڑھا دیا. کہا آپ تدفین آخری بولا میں دیکھ لیجیے، کل لے جائیے. لکھتے رہے لکھتے رہے. جب یہ لوگ تدفین کر کے واپس آئے تو کہا کہ آقا ہمیں سمجھ نہیں ہے، آپ کو بڑی محبت تھی اتنے اس پوتے سے، اور آپ آخری لمحے میں بالکل کو دیکھنے نہیں آئے. کہا دیکھو جب تم میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے نا تو میرے ذہن میں ولایت علی کی ایک دلیل آئی تھی. میرے ذہن میں ولایت علی کی دلیل آئی تھی. اور جب تم نے دعوت دی نا تو ایک دم سے میرے دل چاہا میں بھی باپ ہوں کہ میں اٹھ کے اپنے پوتے کے پاس اس کو دیکھ لوں. لیکن پھر میرے دل میں یہ ہے کہ ممکن ہے میں یہاں سے اٹھوں اور موت مجھے اجازت نہ دے اور ولایت علی کی دلیل نامکمل رہ جائے. مجھے اپنے پوتے سے جدائی منظور ہے لیکن ولایت علی کی دلیل کو نامکمل چھوڑنا منظور نہیں ہے. منظور نہیں ہے. اور میرا یقین ہے کہ اس سے پہلے میں اس کی قبر پر جاؤں، جس کا حق میں ادا کر رہا ہوں وہ قبر میں مجھ سے پہلے موجود ہوگا میرے پوتے کو غسل کرنے. صاحب غدیر نے بھی لکھا ہے. صاحب غدیر کے بارے میں ایک مرجع نے، امام کے نائب نے یہ خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور امیر المومنین جب حوض کوثر پہ ہیں تو سب سے پہلے علماء کی صف ہے. دین کے بارے میں خدمات انجام دی ہیں. سب کو امیر المومنین حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، جام کے ساتھ پی رہے ہیں. اور جب علامہ امینی آگے بڑھے ہیں تو مولا نے جام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنے ہاتھ میں پانی پڑ رہا ہے. کہا امینی تم استحقاق رکھتے ہو کہ ہمارے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیو. پر محمد علی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد. شاید مومنین ہمارے حالات ایسے نہ ہوں، شاید ہمیں زندگی اس طرح کام انجام دینے کی فرصت نہ ملتی ہو، لیکن سوچئے
کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، ولایت اہل بیت کے دفاع کے حوالے سے، علوم اہل بیت کے نشر کرنے کے حوالے سے۔ کل جب آپ جائیں اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہوں تو مولا آپ کو جب وہ حوض کوثر پلائے تو متبسم ہو کر آپ کی طرف دیکھیں، اس لیے اس دین کو پہنچانے کے لیے، ان علوم کو پہنچانے کے لیے، ہم تک اس معرفت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اہل بیت نے بڑی عزیز ہستیاں قربان کی ہیں، بڑی عزیز، جو اپنی ذات میں ایک تھے۔ آپ کیا سمجھے کہ جو کربلا میں لوگ آئے ہیں وہ جاہل تھے؟ نہیں۔ ابھی مولا عباس کا ذکر کیا گیا نا، کیا مخاطب کیا تھا مولا نے؟ الفقیہ۔ عباس کا لقب جہاں پر قمر بنی ہاشم تھا وہاں پر عباس کا لقب تھا الفقیہ، عالم۔ جب حبیب مظاہر کو انوائٹ کیا، کیا خط میں لکھا ہے؟ الى فقیہ الکوفہ۔ حسین کو صاحبان علم کی ضرورت ہے، اس علم سے یہ نہیں کہ ماں باپ نہیں، وہ لوگ جو علوم محمد و آل محمد کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عباس کیسا فقیہ ہے عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، بس چند جملے مسائل کے۔ عجیب تعلق ہے عباس کا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ بی بی نے اپنی پوری زندگی میں 2 لباس تیار کیے اپنے ہاتھ سے، ایک کرتا تیار کیا امیر المومنین کے لیے، اور امیر المومنین جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو اپنی ذرا کے نیچے اس کرتے کو پہنتے تھے، اور ایک دوسرا چھوٹا سا کرتا تیار کیا ہے، اس کرتے کو زینب کے حوالے کیا ہے اور کہا زینب جب تمہارا بھائی عباس آئے تو میری طرف سے کرتا پہنانا۔ جب عباس پیدا ہوئے اور ام البنین نے جناب عباس کو زینب کے ہاتھوں میں دیا، اب میرے مولا منظر دیکھ رہے ہیں، زینب نے بھائی کو اٹھایا، ماں سے ذرا دور گئی، عباس کے کانوں میں کچھ زینب آہستہ آہستہ کہہ بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ مولا آگے بڑھے، کہا زینب عباس سے کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بابا عباس تو میری ماں زہرا نے سلام کہا تھا، میں اپنی ماں زہرا کا السلام عباس کو کہہ رہی ہوں۔ جب عباس بڑے ہوئے ہیں، تاریخ یہ بیان کرتی ہے، عجیب سا رابطہ ہے عباس میں اور اس شہزادی مظلومہ میں۔ مولا گھر میں آئے، ام المؤمنین پریشان ہے، کہتی ہے مولا عباس کافی دیر سے گھر میں موجود نہیں۔ کہا ام المؤمنین عباس بڑے ہیں، گھبراؤ نہیں، کہا عباس تو بڑے ہیں لیکن مجھے ہاتھوں سے شک ہے، آپ کو زحمت نہ ہو مولا تو جائیے میرے عباس کو ڈھونڈ کر لے آئیے۔ مولا نکلے، پہنچے وہاں پر جہاں پر بی بی کی قبر ہے، عباس اپنی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ، سیادی کی قبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے، اماں میں نے سنا ہے تجھ پر بڑا ظلم ہوا، تیرے دروازے کو آگ لگائی گئی، اس دروازے کو دھکا دیا گیا، وہ دروازہ تیرے پہلو پہ گرا، اے ماں کاش عباس زندہ ہوتا، عباس تیری صبر بن جاتا، عباس تیری ڈھال بن جاتا، وہ دروازہ عباس کے سینے پر گرتا۔ اور عزیزو یہ عباس تھا جو شہزادیوں کی آس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تغیور ہے عباس عزیزو کہ میدان کربلا میں عصر عاشور کے بعد جب سروں کو تنوں سے جدا کیا گیا اور تمام سروں کو نو کے نیزہ پر رکھا گیا، ایک سر کو صندوق میں رکھا گیا چونکہ اس پر انعام لینا تھا، اور جب عباس کے سر کو اٹھایا نیزے پہ کھڑا کیا، عباس کا سر گر گیا، ظالم آگے بڑھے، سجاد پر ظلم کیا، سجاد تمہارے چچا کا سر نیزے پر کیوں نہیں آتا؟ کہا میرا عباس باغیرت ہے، میرا عباس شجاع ہے، سامنے میری پھپھیاں، میری مائیں، میری بہنیں تک کے سر ہے، عباس کا سر اگر جائے گا تو گھوڑے کی گردن۔ بس یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی،
یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، وبحق تسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام، یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہماری سے مصیبت کو نبھانے میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوں کو، ہماری اس عزاداری کو، ان تمام ان کی زحمت کو، اس سید الشہداء علیہ السلام کے اس در کی خدمت کے لیے جتنے مومنین پہ تشریف لائے ہیں، جتنے بھی ہماری ماں اور بہن تشریف لائے ہیں، مولا ان تمام کی زحمتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کے اس کام کو صدقہ جاریہ اور کار خیر میں سے قرار دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو سیدھے سید علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک جہاں جہاں پر بھی سید الشہداء کے عزاداری مشغول ہیں ان کی حفاظت فرما، ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، مراجع اعظام کو طول عمر عطا فرما، ولی المسلمین کو طول عمر عطا فرما، اس زمانے کے حقیقی وارث امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا اللہ ما صابرین ان 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 اللہ